اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین اما بعد۔ ایک مطلب مسئلہ نماز جماعت سے مربوط خواتین سے متعلق ہے کہ آیا خواتین عورتیں نماز جماعت میں شریک ہو سکتی ہیں یا نہیں، نماز جمعہ پڑھ سکتی ہیں یا نہیں۔ تو اس سے پہلے کہ یہاں پر کوئی مسئلہ بیان کیا جائے، ایک روایت ہے عفی بن قیس قندی سے، وہ کہتا ہے کہ میں مکے پہنچا اور وہاں مسجد الحرام میں داخل ہوا تو میں نے وہاں پر عباس ابن عبد المطلب کو بیٹھے ہوئے دیکھا اور میں بھی ان کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ جب سورج اپنے عروج پر تھا، یعنی سورج سروں پر آ چکا تھا، تو ہم نے دیکھا کہ ایک جوان مسجد الحرام میں وارد ہوا اور اس نے آسمان کی طرف نگاہ کی اور خانہ کعبہ کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک نوجوان آیا اور وہ ان کے بغل میں آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کے بعد ایک خاتون آئی اور وہ ان کے پیچھے کھڑی ہو گئی۔ اس کے بعد انہوں نے اپنی عبادت شروع کی، یعنی نماز پڑھنا شروع کی۔ یہاں پر اس کو بیان کرنے کا مطلب اور مقصد یہ ہے کہ نماز جماعت کا مسئلہ کوئی نیا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ یہ صدر اسلام سے چلا آ رہا ہے۔ یعنی نماز جماعت میں خواہ وہ نماز جمعہ ہو یا نماز پنجگانہ ہو، اس کو خواتین جماعت کے ساتھ ادا کر سکتی ہیں۔ جس طریقے سے حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ میں نے رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ خواتین کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، اور اسی طریقے سے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، انہوں نے ایک بچے کے رونے کی آواز سنی تو اپنی نماز کو اختصار کے ساتھ تمام کیا تاکہ اس کی ماں جو نماز پڑھ رہی تھی وہ اپنے بچے کو آغوش میں لے سکے۔ بہرحال یہ تمام چیزیں اور یہ تمام باتیں اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ نماز جماعت میں خواتین کا شریک ہونا کوئی نئی بات نہیں ہے، بلکہ صدر اسلام سے یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ اسی طریقے سے علماء اور فقہاء نے بھی اس کے بارے میں اپنی رائے پیش کی ہے اور فتاوے جاری کیے ہیں، جیسا کہ جب رہبر معظم حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی حفظ اللہ سے معلوم کیا گیا، دریافت کیا گیا، تو آپ نے یہ فرمایا کہ خواتین نماز جمعہ اور نماز جماعت میں شریک ہو سکتی ہیں، اس میں کوئی اشکال نہیں ہے، بلکہ ثواب بھی ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ کس طرح سے شریک ہوں، تو اس کے بارے میں آپ فرماتے ہیں کہ اگر عورتوں کی صفیں مردوں کے پیچھے ہے تو اس صورت میں ان کے درمیان کسی حائل یا پردہ لٹکانا ضروری نہیں ہے، لیکن اگر خواتین برابر میں ہیں، مردوں کے برابر میں کھڑی ہوئی ہیں، تو اس وقت کسی حائل اور پردے کا لٹکانا ضروری ہے، اور اس وقت ان میں اتنا فاصلہ ہونا چاہیے مردوں اور عورتوں میں کہ کراہیت باقی
نہ رہے۔ اس کے بعد ایک مسئلہ جو ہمارے سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ آیا عورتیں نماز پڑھا سکتی ہیں یا نہیں پڑھا سکتی؟ تو اس کے لیے آپ فرماتے ہیں کہ عورتوں کو نماز پڑھا سکتی ہیں، مردوں کو نماز نہیں پڑھا سکتی، ان کے لیے مردوں کو نماز پڑھانا جائز نہیں ہے۔ صلی اللہ علی محمد و آل محمد۔